بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں عامر کیانی اور آپ میرا چینل عامر نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو لیمن کے فائدے اور نقصانات بتا رہا ہوں۔ لیمن، جس سے آپ ہر شخص واقف ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وٹامن بی اور سی سے یہ بھرپور ہوتا ہے اور یہ مزاج میں خشک سرد، یعنی یہ جسم کے اندر خشکی اور سرد اثرات پیدا کرتا ہے۔ ان اثرات کی وجہ سے یہ الکحلی اثرات جو جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ زہر، الکحلی اثرات، الکحل زہر ہوتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں قے اور ڈیسنٹری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے لیے لیمن کا پانی یا لیمن کی شکنجین پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر چیز میں فائدے اور نقصانات رکھے ہیں، اور اسی طرح کسی چیز کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال یا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، اور ایک حد تک کسی بھی چیز کا رہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح لیمن پیلے یرقان میں بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ صفرا کو ختم کرتا ہے اور قاتل صفرا بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کیفیت یعنی پاگل پن، غشی کے دورے میں بھی مفید ہے، کیونکہ اس طرح انسان میں زہریلی رطوبات اعصابی تناؤ یا اعصابی کیفیت میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ دل کو گرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور اعصابی کیفیات میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک حد کے دائرے میں رہ کر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جگر کی تسکین بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ رسولیاں، گلے میں خراش اور ڈسٹ الرجی وغیرہ میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیمن زیادہ تر، یعنی کہ بخار ہوتے ہیں، جو گرمی کے بخارات جسے بخار بولتے ہیں، اس میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سوزاک کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، اور لیمن کے استعمال سے وزن میں بھی کمی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے روزانہ صبح نہار منہ لیموں کے چند قطرے گرم پانی میں ملا کر شامل کریں۔ اس کے علاوہ یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ گردے کی پتھری میں آپ لیموں کا 1 چمچ اور زیتون کے آئل کا 1 چمچ آپس میں ملا کے پئیں تو گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن بیماریوں میں نہیں پینا چاہیے، لیمن استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان میں بواسیر، گیس، چنبل اور خارش اور ایچ پائلوری ٹیومر وغیرہ کی بیماریوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد، گینٹیا اور کمر درد میں بھی مفید ہے، کیونکہ یورک ایسڈ کو یہ ختم کرتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ صفراوی بخاروں میں، جو گرمی کے بخار ہوتے ہیں، ان میں بھی فائدہ مند ہے، اور ہیضہ میں بھی فائدہ مند ہے۔ آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔